مغربی تصور تنقید مشرقی زبانوں یعنی عربی، فارسی، چینی، جاپانی اور اردو وغیرہ کے علاوہ جو یورپین زبانیں ہیں ان زبانوں میں جو تنقیدی ادب لکھا جاتا ہے وہ سب مغربی تنقید کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. سب کو مغربی تنقید کہتے ہیں. یورپین زبانیں ہیں جو یورپین زبانیں ہیں ان زبانوں میں جو تنقیدی ادب لکھا گیا یعنی تنقید لکھی گئی اور اس تنقید کو ادب میں جگہ مل گئی. ہر تنقید کو ادب میں جگہ نہیں ملتی ہے، اسی لیے تنقیدی ادب کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ تنقید جس کو ادب میں جگہ ملی، ٹھیک ہے، وہ سب مغربی تنقید کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں یورپین زبانوں کی. بغیر تمہید کے آگے جو ہے پی پی ٹی میں دیکھیے آپ کو سقراط کا ہم نے شروع کر دیا ہے. سقراط 399 477 قبل مسیح دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم ہے. دیکھا پہلے کیا نا، فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم ہے، استاد ہے، جانکار ہے، بتانے والا ہے، سکھانے والا ہے، بڑے بلند مرتبہ والا، ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑا فلسفی ہے جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں 5ویں صدی قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے یونان میں مغربی فلسفہ کی جنہوں نے بنیاد رکھی، مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی انہوں نے ہی. میلاد مسیح سے ایک زیرو بڑھ گیا ہے 470 سال پہلے. دیکھیں 477 ہے نا اوپر، وہی 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا. شہر ایتھنز کو سب جانتے ہیں کہ ایتھنز میں سقراط پیدا ہوا. اس کی کہانی تو اتنی مطلب سبق آموز ہے، یہ میرے خیال سے ہر پڑھے لکھے آدمی جانتے ہیں اس کو. فلسفہ کیا ہوتا ہے سب بتایا جائے گا. ہر چیز جو ہے اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہے اور ہر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہوتا ہے. فلسفہ کا معنی علم ہوتا ہے، سمجھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو فلسفی تھے نا، انہوں نے کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے دی. انہوں نے دنیا کو دیکھا اپنے نظریے سے اور پھر دنیا کو جو لوگ عام طور پہ یا پھر عام لوگ یا تہذیب والے لوگ جو دیکھا کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی. اقدار، اخلاقی اقدار، ان ساری چیزوں کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. پھر اپنی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا. مغربی فلسفہ کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے. فلسفے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا. اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں. تحریری شواہد یعنی ڈاکیومنٹس نہیں ملتے، ڈاکیومنٹس میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ملتی کہ ابتدائی زندگی ان کی کیسی تھی، وہ کیسے. اب ہم لوگوں نے انگریزی میں پڑھا تھا جب میں گریجویشن کر رہا تھا، تو اس وقت پڑھا تھا کہ سقراط جب بچہ تھا تو بہت گندا سا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، اس کی ناک چپٹی ہوئی تھی اور وہ بہت گندا سا رہا کرتا، لیکن ذہن کا بہت اعلیٰ تھا. بعد میں جا کر کے وہ ساری چیزوں کو اپنی طرح سے دیکھنے لگا. خدا نے اس کو فطری طور پہ بہت بڑا آدمی بنایا تھا، بڑا عالم بنایا تھا، بہت اچھا سمجھدار بنایا تھا. یہ ساری چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جو ڈاکیومنٹ کے طور پر یا پھر تحریری شواہد، تحریری مشاہدے کے طور پر ہمیں یہ اس کی ابتدائی زندگی نہیں ملتی. کس کی؟ سقراط کی. ظاہر سی بات ہے بھائی، دیکھو 477 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے کی باتیں کیسے ہم کو تحریری طور پر ملے گی؟ یہ سب پری ہسٹورک پیریڈ کی باتیں، ٹھیک ہے. تاہم افلاطون اور بعد فلاسفہ یہ فلاسفر لیجئے، یہ فلاسفہ اردو میں کہا جاتا ہے، انگریزی میں فلاسفر کہا جاتا ہے. فلسفہ اور فلاسفہ دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فلسفہ اور فلاسفہ دونوں صحیح لفظ ہے. فلسفہ کا معنی تو ہوتا ہے علم، فلسفہ، اور فلاسفہ کا معنی ہوتا ہے فلسفہ کو جاننے والا. فلسفے کا عالم کو فلاسفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں اس کو فیلسوف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فلاسفہ. تاہم افلاطون اور مابعد یعنی بعد کے فلاسفرز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا. وہ مورتی بنایا کرتا تھا، مجسمہ بت بنایا کرتا تھا، جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر، اپنے وطن سے اسے محبت تھی،
उसी जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा भी लिया। अब बताइए, ये जंगजू आदमी भी था, लड़ाई उड़ाई भी किया करता था। कई यूनानी जंगों में इसने हिस्सा भी लिया और दादे शुजाअत भी पाई, यानी अपनी बहादुरी का लोहा भी मनवाया। सुकरात को अपने इल्मी मसाई की बदौलत, इल्मी कोशिशों की बदौलत उसे घर बार और ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था। घर बार और ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था का मतलब क्या हुआ कि जब एक आलिम होता है, जब आप एक पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब आप एक अच्छे जानकार हो जाते हैं, तो अब आप सिर्फ अपने घर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आप एक कौम के आदमी हो जाते हैं। जैसे एक आलिम होता है तो अब एक आलिम अपने घर का नहीं होता है, बल्कि अपने पूरी कौम का आलिम होता है। पूरी कौम की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, वो जो है जिम्मेदार बन जाता है, सवाल उससे किया जाता है। तो ये अपने इल्म और अपने फ़न की बुनियाद पर, अपनी इल्मी कोशिशों की वजह से अपने घर तक ही महदूद नहीं रह गया। ठीक है, अपने घर तक ही ये महदूद नहीं रह गया था, बल्कि वो पूरे कौम इलाके, इसका मतलब ये मत समझिए कि अपने घर बार को उसने छोड़ दिया था। घर बार से, ख़ानदान से ही ताल्लुक़ न था, आप ये समझिए, ख़ानदान से ही ताल्लुक़ न था, बल्कि पूरी कौम से था। ये मतलब है, अपने ख़ानदान ही से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि पूरी कौम से उसका ताल्लुक़ था। अहबाब में उसकी हैसियत एक अखलाक़ी रूहानी बुज़ुर्ग किसी थी। उसके जो अहबाब थे या फिर उनके ज़माने के जो लोग थे, वो लोग उनको अखलाक़ी और रूहानी बुज़ुर्ग समझते थे। ठीक है, फितरतन सुकरात नहायत आला अखलाक़ी औसाफ का हामिल, फितरी तौर पे सुकरात बहुत ही बुलंद अखलाक़ी औसाफ का हामिल था। हक़ परस्त भी था, यानी हक़ को पसंद करता था, और मुनसिफ मिजाज आदमी था, उस्ताद था। मुनसिफ मिजाज यानी उसके मिजाज में इंसाफ था, हर चीज़ से वो इंसाफ करता था। ठीक है, ये ऐसा उस्ताद था। अपनी इसी हक़ परस्ताना फितरत, यानी अपनी उसी फितरत पर जो हक़ को पसंद करती थी, और मुसलसल गौर व फिक्र के बाइस आखिर उम्र में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया। देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया। किसने? सुकरात ने। और यही होता है कि उस वक्त के जिन जिन लोगों को, जो लोग देवता माना करते थे, जिसकी पूजा किया करते थे, सुकरात ने कहा नहीं, ये लोग पूजा के लायक नहीं हैं, ये लोग इबादत के लायक नहीं हैं। उसने उसका इनकार कर दिया, जिसको लोग तवहुम के तौर पे देवता मान चुके थे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी पादाश में जमहूरिया या एथेंस, यानी एथेंस शहर की रिपब्लिक ने, एथेंस शहर की रियासत ने, उसके कानून ने या उसकी अदालत ने 399 कबल मसीह में उसे मौत की सज़ा सुनाई, और सुकरात ने हक़ की खातिर जहर का प्याला भी पी लिया। रिवायात के मुताबिक उसने पाइंजन ऑफ होमलॉक नामी जहर का प्याला पीकर खुदकुशी कर ली थी। सॉरी, पॉइजन है वो, पाइंजन लिखा गया, पॉइजन ऑफ होमलॉक नाम दे दिया। अब उसके बारे में, इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन इतना भी मालूम है कि कौन सा जहर पी करके मरा था। ठीक है, खैर ये किताबों में लिखी जाने वाली बातें हैं। ठीक है, ये जहर पी कर, यानी इतना मानो कि जहर पी करके उसने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी का क्या मतलब है कि मतलब जहर पीने की सज़ा दी थी, कहा था जहर पी करके खुद मर जाओ। एडमिशन वगैरह टाइम से मुताल्लिक या फिर इन सब चीज़ों से मुताल्लिक जो है ना, आप फ़ोन करके बात कर लिया करेंगे, है ना, गज़ाला मैम से या शाहिद सर से आप फ़ोन करके बात कर लिया करेंगे। अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ क्लास पे ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा है कि ये फ़लसफ़े की क्लास है, बहुत सारे फ़लसफ़े अभी आपको सुनने को मिलेंगे। अभी तो बस हालात हैं, तो जहन का हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। फ़ी ज़माना मतलब अभी, आज के दौर में सुकरात की कोई तसनीफ़ मौजूद नहीं है, सुकरात की कोई तसनीफ़ मौजूद नहीं है। ताहम यानी लेकिन उसके शागिर्द अफलातून ने उसके नज़रियात को कलम बंद किया है, जो उसके नज़रियात थे उसको कलम बंद किया है, और अपनी हर दूसरी तहरीर में उसके हवाले दिए हैं। हर दूसरी तहरीर का क्या मतलब? एक तहरीर अपनी और दूसरी तहरीर में उसने सुकरात का हवाला दिया। जो भी उसने लिखा है अपने उस्ताद का हवाला देते रहे हैं वो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यानी उन्होंने अपनी कम से कम आधी तहरीर के अंदर अफलातून ने अपने उस्ताद यानी सुकरात का हवाला दिया है। क्या पता चला कि उसकी कोई तसनीफ़ तो नहीं है, लेकिन उसके जो नज़रियात चीदा यहाँ वहाँ मिलते हैं, वो अफलातून ने उन सबको जमा किया है और उसके हवाले से अपनी बातों को वो पेश करते थे।
اس کے نظریات کیا تھے اس بارے میں لکھا نہیں ہے، لیکن آگے افلاطون کو ہم نے سیدھے شروع کر دیا ہے. دیکھو غور کرو، سقراط کو چھوڑ کر کے افلاطون کو پڑھا آگے. اس کے نظریات کیا تھے، وہ کیسی شاعری چاہتا تھا، وہ فن کو کیا کہتا تھا، ادب کیسا ہونا چاہیے، وہ اس بارے میں کیا کہتا تھا. یہاں پہ کچھ نہیں لکھا گیا. کہا گیا کہ اس کو افلاطون نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے، اسی لیے ہم نے افلاطون کو سیدھا شروع کر دیا. افلاطون کی ولادت 427 قبل مسیح یا 449 قبل مسیح میں ہوئی. وفات 347 قبل مسیح میں. نامور یونانی فلسفی افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے. وہ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا. وہ سقراط کا شاگرد، ارسطو کا استاد تھا افلاطون. افلاطون کو انگریزی میں پلیٹو کہتے ہیں. افلاطون شاعر تھا، لیکن شاعری سے مایوس ہو کر آخر کار فلسفے کی طرف متوجہ ہو گیا. دیکھنا، یہ افلاطون جو ہے خود پہلے شاعر تھا، اس نے بہت ساری نظمیں لکھی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شاعری سے مایوس ہو کر کے دیکھا کہ اس سے لیکن چونکہ فطری طور پہ اس نے کوئی اور ذہن پایا تھا، اس نے مقصدیت کو پایا تھا. فطری طور پہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. لوگ جو ہے جیسا وہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے اس کی تخلیقات سے فائدہ اٹھائیں یا پھر اس کے اندر عوام میں یا قوم میں اصلاح کا کام وہ ہو نہیں پا رہا تھا. اسی لیے شاعری سے مایوس ہو کر کیا فلسفے کی طرف متوجہ ہو گیا. کہ اس زمانے کے لوگ فلسفے کو بہت سمجھتے تھے. اس زمانے کے لوگ فلسفی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے، اس سے زیادہ بحث کرتے تھے، اور اس کا اثر بھی لوگوں کے اوپر ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے کیا شاعری سے مایوس ہو کر فلسفے کی طرف توجہ دیا. تنقید کے فن پر اس نے کوئی مستقل کتاب نہیں چھوڑی، یعنی نہیں لکھی، یہ مطلب ہے. تنقید کے فن پر تنقید برائے فن اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ٹھیک ہے. لیکن مکالمات افلاطون، دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کو بھی ترتیب ہی دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ افلاطون نے یہ کتاب لکھی ہے، بلکہ اس کے جو مکالمات تھے نا اس کو جمع کیا گیا تھا. تو مکالمات افلاطون ہے، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے. مکالمات افلاطون میں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے اس کے تنقیدی نظریات آسانی کے ساتھ مرتب کیے جا سکتے ہیں. ہر آدمی ہے نا بھائی اپنے تنقید کے متعلق تنقیدی ہی نظریہ اس کو کہیں گے. اب ہم ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر کے شاعری کے بارے میں ایک لیکچر دے رہے ہیں، یا آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاعری اس طرح کی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے. یا پھر کہیں کوئی آپ جو ہے فزیکل کلاس اگر ہمارے ساتھ کریں گے آپ کو ہم بتاتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوا کہ ہم کوئی مضمون ایسا لکھ دیے اور اس میں ہماری اپنی رائے ہے، وہ رائے کہیں سے لی نہیں گئی ہے، ہم اپنی سمجھ کے مطابق کوئی ایک بات بول دیے کہیں، یا پھر کسی سے بات کیے، کسی سے بحث کیے، یا کہیں پہ لکھیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کیا کہ بعد کے لوگوں نے اس میں سے نکالا کہ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ شعر کو سلیس ہونا چاہیے، تو اس لفظ کو نکالا اور نکال کر کے ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس کے نیچے جو ہے نام لکھ دیا اس آدمی کا جس نے بولا تھا، اور پھر اس نام سے وہ مشہور ہو گیا. وہ قول جو ہے اس آدمی کے نام سے مشہور ہو گیا. بعد میں جا کر کے اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا کہ فلاں قول فلاں صاحب کا ہے. افلاطون نے اسی طرح سے اپنے مکالمے میں بہت ساری ایسی رائے دی جس نے مطلب جو آرا آپ بعد میں پڑھیں گے یہ سب ان کے مکالمات میں ہی تھے. وہ بولتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاعری نہیں ہونی چاہیے، شاعری جو ہے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے. تو یہ سارے مکالمات میں سے ان ساری باتوں کو اٹھا کر کے نوٹ کر لیا جاتا تھا. پھر ان سارے چیزوں میں دیکھا گیا ان پوری تحریر میں کہ تنقیدی مضامین کون کون سے ہیں، تنقیدی جملے کون کون سے ہیں، ان سب کو الگ اٹھا کر کے رکھا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ یہ سارے جو نظریات ہیں یہ افلاطون کے نظریات ہیں. پھر ان نظریات کو سینہ بسینہ ہم لوگوں تک پہنچایا گیا، اور پھر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ افلاطون کا نظریہ ہے. یہ طریقہ ہوا، ٹھیک ہے. میں کمنٹ پڑھوں گا تھوڑی دیر کے بعد، پہلے میں اس چیز کو دیکھ لوں. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ تنقیدی نظریات کے اوپر اس کی پوری کتاب تو نہیں ہے باضابطہ، لیکن تنقیدی نظریات مکالمات افلاطون میں سے کہیں کیسے نکالے گئے ہیں، اس کو ترتیب کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی ترتیب دینا چاہے تو دے سکتا ہے. المکالمات میں جمہوریہ اور قانون خاص طور پر اہم ہے. شاعری وغیرہ سے بھی بحث کی گئی ہے، لیکن خاص طور پہ جس موضوع کے لیے وہ کتاب لکھی گئی تھی وہ جمہوریہ یعنی ریپبلک ہے، اور قانون ہے. قانون یہ خاص طور پہ ذکر کی گئی ہے. وہ کتاب قانون کے لیے ہی لکھی گئی، جمہوریہ کے لیے لکھی گئی ہے. اور یہ اس کے اندر پولیٹیکل سائنس میں بہت زیادہ اہم ہے یہ کتاب. افلاطون نے ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، شاعری کا زمانہ اب ختم ہو گیا، اب فلسفے کا زمانہ ہے.
اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے۔ فلسفہ ہی ایک ایسا علم ہے جس کے اندر سارے علوم پائے جاتے ہیں، جس کے اندر سے سارے علوم نکلتے ہیں اور ساری سچائیاں نکلتی ہیں۔ صداقت کا سبق اسی سے ملتا ہے، فلسفے سے۔ اب بتائیے 400 سال پہلے، 400 قبل مسیح میں کیا کہہ رہا ہے افلاطون کہ شاعری کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد سے آج تک جو شاعری ہو رہی ہے افلاطون کے مطابق، یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاعری نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ شاعری کا زمانہ اب رخصت ہوا، وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اور اب جو ہے فلسفے کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ افلاطون نے کہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی تمام نظموں کو جلا ڈالا، تمام نظموں کو انہوں نے جلا دیا، اور جب اس نے ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کیا تو شاعروں کو اس سے شہر بدر کر دیا۔ شہر بدر کر دیا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نے شہر بدر کر دیا، اس نے ہٹا دیا، شاعروں کو نکال دیا، نہیں، اپنی تحریر میں یہ کہا کہ جتنے شاعر ہیں نا انہیں شہر بدر کر دیا جائے، حالانکہ خود لکھتے تھے نظم۔ اس کے بعد کہا کہ ایسے شاعروں کو شہر بدر کر دیا جائے، اور جو ہم نے مثالی ریاست کا تصور کیا ہے، جمہوریہ کا تصور پیش کیا ہے، اس کے اندر سے شاعروں کو نکال دو، تب جا کر کے ایک مثالی ریاست بن سکتی ہے۔ آگے ذکر کرے گا کہ شہر بدر کرنے سے مراد اس نے اپنی تحریر میں شہر بدر کر دیا، وہ کوئی بادشاہ تو تھا نہیں کہ تمام شاعروں کو نکال دیتا شہر سے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ وہ شاعری کا دشمن تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افلاطون شاعری کا دشمن تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شاعری بھی کرتا تھا، شاعری کا قدردان بھی تھا، لیکن وہ شاعری جو اس کے نظریات سے متصادم ہوتی تھی، جو ٹکراتی تھی، جو اس کے نظریات کے خلاف ہوتی تھی، اس شاعری کے بارے میں اور اس شاعر کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے شاعروں کو شاعر بدل کر دو، اور ایسی شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں بھی وہی مراد ہے کہ ایسی شاعری کا زمانہ ختم ہو گیا، فلسفے کا زمانہ ہے۔ لوگ بھول گئے کہ وہ خود شاعر تھا اور اعلیٰ درجے کے شاعری کا قدردان تھا، یعنی شاعری جو اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی اس کے قدردان تھا۔ وہ اس شاعری کو ناپسند کرتا تھا جو اخلاق کو خراب کرے، عوام کے پست جذبات کو بھڑکائے۔ کیا پتہ چلا کہ 4 صدی قبل مسیح میں ایسی شاعری ہوا کرتی تھی جو اخلاق کو خراب کر دے، عوام کے پست جذبات کو بھڑکائے، بد تہذیبی اور بد مذاقی کی تعلیم دے۔ یعنی جو بد مذاقی کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ برا مذاق کرنا، بد مذاقی کا مطلب بد ذوقی، بری چیزوں کو پسند کرنا۔ اسی یہ کہتا ہے کہ تمہارا مذاق خراب ہے، یعنی تمہارا ذوق خراب ہے۔ مذاق کا مطلب ذوق ہوتا ہے، مذاق سے مراد ذوق ہوتا ہے، لیکن آپ مذاق کو جو ہے نا ہنسی ٹھٹھا کرنے کے معنی میں لیتے ہیں اگر مطلقاً کہا جائے تو۔ لیکن اگر کسی انسان کے بارے میں اس کو متعلق کیا جائے کہ تمہارا مذاق اچھا ہے تو اس سے مراد ذوق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بد تہذیبی اور بد ذوقی کی تعلیم دی ہے اس نے۔ سڈنی کہتا ہے کہ افلاطون کا اعتراض شاعری پر نہیں بلکہ پست اور غیر اخلاقی شاعری پر ہے۔ یہ سڈنی نے اس چیز کو واضح کر دیا جو بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بری شاعری کے بارے میں کے اوپر اس کا اعتراض تھا، بری شاعری کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، برے شاعروں کو وہ شہر بدر کرنا چاہتا تھا، اچھی شاعری کا تو وہ قدردان تھا۔ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں۔ افلاطون کے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ شاعری کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں، کوئی غیبی طاقت شاعر سے یہ کام لیتی ہے۔ افلاطون کے نزدیک نہیں بلکہ افلاطون کے زمانے کا عام خیال یہ تھا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا کہیں سے اٹھ کے آتے ہیں، غیبی طور پہ ان کو الہام ہوتی ہے کچھ باتیں، اور یہ شاعری جو ہے یہ انسان نہیں لکھ سکتا، یہ غیبی طور پہ یہ قوت آتی ہے اور وہ لکھتا ہے، وہ جو ہے قلم بند کر دیتا ہے، وہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس وقت عام یہ خیال تھا کہ شاعری کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت شاعر سے یہ کام لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا قول بھی پڑھیں گے لیکن ابھی کمنٹ پڑھ لیں، کمنٹ زیادہ ہو گیا ہے، 1 منٹ آپ لوگ ذرا آگے دیکھیں، مطالعہ کریں۔ ہاں، ہائی اسکول کی انگلش بک میں تھا۔ مہرون، وعلیکم السلام۔ آگے دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے تنقیدی دبستان وغیرہ میں پڑھا ہوں جنید۔ ٹھیک ہے، ہاں تمام شعراء کو جو ہے یہاں سے ہٹا دیا ہے، لیکن ہندوستان مشرق ہے، وہ مغرب تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو اس وقت جو ہے سارے شاعر نکال دیے جاتے،
لیکن آپ نے آگے نہیں پڑھا شمع، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی لوگوں کو جو بد اخلاقی مطلب پھیلاتا ہے اپنی شاعری سے، بری شاعری جو ہوتی ہے اس شاعری کو ختم کیا جائے اور ویسے شعراء کو ختم کیا جائے. وہ ہوتا نا، تو یہ جتنے یہ چرکین تھے، جعفر زٹلی تھے، اور اس طرح کے جتنے شعراء تھے ان سب کو ختم کر دیتا وہ. اور یہ فطرت بھی ہے کہ جو بری شاعری ہوتی ہے وہ ایک حد پہ آ کر کے ایک حد تک رہتی ہے اور وہ بہت جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جعفر زٹلی کو کون جانتا ہے؟ چرکین کی شاعری کتنے کو یاد ہے؟ ہاں، تو جو برے شاعر ہوتے ہیں جو بد تہذیبی پھیلاتے ہیں ان کی شاعری دیر پا نہیں ہوتی. آپ نے کل ہی پڑھا ہے کہ دیر پا شاعری ہونے کے لیے ہے کہ مطلب بہت دنوں تک جو ہے لوگوں کو یاد رہے، اس کا خمار لوگوں کے ذہن سے نہ مٹے. ٹھیک ہے، لیکن بری شاعری، اب دیکھو آج کل کے زمانے کی بری فلمیں جو ہیں، چھوٹی مطلب عجیب و غریب فلمیں ہیں، عجیب و غریب کہانیاں ہیں، عجیب و غریب گانے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزوں کا زمانہ کتنا ٹائم رہتا ہے. پرانی فلموں کے گانوں کو آپ آج تک سنتے ہیں، اس شاعری کو آج بھی آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آج بھی مشہور ہیں، اتنا ہی مقبول ہیں جتنا پہلے مقبول تھے. لیکن آج کے زمانے میں وہ اتنے مقبول نہیں ہیں. آج کے زمانے کے مطلب 2023 میں جو سانگس آتے ہیں 2024 میں مٹ جاتے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے کے بعد سب بھول جاتا ہے. تو جو بری شاعری ہے نا وہ خود بخود ایک حد پہ آ کر کے ختم ہو جاتی ہے. ایسے بات صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو آگے، شاعر جب شعر کہتا ہے، اگلا، شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا بلکہ اس پر جذب کی کیفیت یا جنون کا عالم طاری ہوتا ہے. یہ دیکھ لیجئے، افلاطون کا یہ خیال نہیں ہے، افلاطون کے زمانے کا عام خیال تھا کہ شاعر کوئی غیبی طاقت سے استفادہ کرتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس پر جذب کسی کیفیت یا جنون کا عالم طاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مجذوب بن جاتا ہے. شاعر وہی ہو سکتا ہے جو مجذوب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس خود فراموشی کے عالم میں وہ کچھ بھی کہہ گزرتا ہے. خود فراموشی یعنی خود کو بھول کر کے ایسے عالم میں وہ کچھ بھی کہہ گزرتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی توہین کر دیتا ہے اور انسانی جذبات میں تہذیب کے بجائے ہیجان پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، ہیجان برپا کر دیتا ہے. مطلب مہذب نہیں رہ جاتا انسان، پھر بد تہذیبی کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ خیال تھا، اسی وجہ سے شاعروں کو دربدر کر دیا جائے. آگے دیکھو کہ ڈرامے سے افلاطون اس لیے، اچھا یہ تو شاعری ہو گئی، شاعری سے ایسا ہوتا ہے، یعنی غیبی طاقت سے سہارا لیتا ہے اور عالم جنون اور عالم جذب میں وہ دیوی دیوتاؤں کی توہین کر دیتا ہے، یعنی انسانی جذبات میں تہذیب کے بجائے ہیجان پیدا کر دیتا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے شاعری کو ختم کیا جائے. ڈرامے سے افلاطون اس لیے اب ڈرامے سے بھی وہ باز آ رہا ہے، ڈرامے کو بھی پسند نہیں کرتا. وہ خالی فلسفے کو لے کر کے رہنا چاہتے تھے، باقی کہتے تھے کہ ڈرامے کو بھی ختم کرو، شاعری کو بھی ختم کرو. ڈرامے سے افلاطون اس لیے بیزار ہے کہ ڈرامے کے زیادہ تر کردار بزدل، بدماش اور مجرم ہوتے ہیں. زیادہ تر کردار، بھائی ہیرو ایک ہی ہوگا نا، ہیروئن ایک ہی ہوگی نا، 5-6 ہیرو تو ہوں گے نہیں. باقی جتنے لوگ ہوں گے وہ یا تو گنڈا ہوگا، گنڈوں میں بھی کئی بڑا گنڈا، کوئی چھوٹا گنڈا ہوگا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے. تو کیا کہا کہ زیادہ تر کردار کیا ہوتے ہیں؟ بزدل ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مطلب ڈرامے کو بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جائیں گے ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہال میں، یا پھر جہاں پہ ایک جمگھٹے میں جا کر کوئی ڈرامہ دیکھیں گے اور وہاں یہی سب تعلیم لے کر کے ان کے دلوں پہ اثر پڑے گا، اور پھر کوئی بدماشی سیکھ جائے گا، کوئی جرم سیکھ جائے گا، کوئی بزدلی سیکھے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے ہماری ریاست یا پھر ہماری تہذیب مثالی نہیں بن پائے گی. اسی وجہ سے وہ ڈرامے کو بھی ناپسند کرتے تھے، اس سے بھی وہ بیزار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھتے وقت اپنے آپ کو ان کرداروں میں جذب کر دیتا ہے، اور جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی حال یہی ہوتا ہے. ڈرامہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ جس کردار کو بھی پیش کرتا ہے وہ وہی بن جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ایک ناول نگار جو ہوتا ہے اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، یا ایک کہانی لکھنے والا اتنے آسانی سے کہانی تھوڑی لکھ لیتا ہے. اس کو بیک وقت ایسا ذہن بنانا ہوتا ہے کہ اس کو سنجیدہ آدمی بھی بننا پڑتا ہے. پوری کہانی جو لکھتا ہے لکھنے والا، وہ پوری کہانی لکھنے والا پوری کہانی کے ہر کردار میں خود ڈھلتا ہے. سوچیے اس کا ذہن کتنا بڑا ہوگا. آپ ایک آدمی ہیں، آپ زیادہ ہنستے ہیں، ہنسمکھ مزاج آدمی ہے، تو آپ کا مزاج ہنسمکھ ہی ہوگا. آپ سنجیدگی کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگیں، یا پھر سنجیدہ ہونے کے طور پہ آپ کی شناخت بنے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایک ناول لکھنے والے کو یہ بھی معلوم ہے کہ ساس کیسے بننا ہے، ساس کس طرح سے بولتی ہے، بہو کس طرح سے بننا ہے، لڑکیوں کا طریقہ کیسا ہے بات کرنے کا، اس کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، یہ سب اس کے اندر موجود ہوتا ہے.
ایک مجرم جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا سلوک کرتا ہے, وہ کیسے کیسے جرم کر سکتا ہے, وہ کیسا کیسا گناہ کر سکتا ہے, وہ چوری کس طرح سے کر سکتا ہے, وہ ڈکیتی کس طرح سے کر سکتا ہے. وہیں پہ ایک شریف آدمی کو بھی اسی ڈرامے کے اندر, اسی ناول کے اندر, اسی فلم کے اندر پیش کرتا ہے. لکھنے والا وہی ہے, اور فوراً جو ہے وہ شریف آدمی بن جاتا ہے, فوراً سنجیدہ آدمی بن جاتا ہے, فوراً ہی ایک ہنسی مذاق کا کردار آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ہنسی مذاق بھی کرنے لگتا ہے. یعنی سوچئے کہ ایک ہی آدمی کے ذہن میں کتنی طرح کی باتیں آتی ہیں. تو وہی کہتا ہے کہ ایک جو لکھنے والا ہوتا ہے, ڈرامہ لکھنے والا, ڈرامہ نگار, وہ سارے کرداروں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر حقیقت میں ساری صلاحیتیں موجود ہوں گی. آپ جب اس سے بات کریں گے تو اس کو ہر طرح کی بات کرنی آئے گی. آپ جب اس سے بدماش بن کر کے بات کریں گے تو اس کو بدماش بن کے بھی بات کرنا آئے گا. سنجیدے طور پہ بھی وہ بات کر سکتا ہے, وہ ہیرو کی طرح بھی بات کر سکتا ہے, وہ ساس بہو کے مسئلے میں بھی وہ جو بات کر سکتا ہے اور آپ سے جو ہے بحث کر سکتا ہے. اس کو سب کچھ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کرداروں میں پورا ایک دم جذب ہو, کرداروں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی یہ سب کچھ آنے لگتی ہیں. وہ بھی مجرم, یہ بدماش, مجرم اور بزدل زیادہ تر ہوتے ہیں, ویسے ہی دیکھنے والوں کا بھی وہی حال ہوتا ہے, وہ بھی بدماشی سیکھ جاتے ہیں. بتائیے تو کتنا خیال رکھا جاتا تھا. آج کے زمانے میں رکھا جاتا تو پھر اس زمانے سے اگر اس بات کو مان لیا جاتا تو آج کوئی فلم ہوتی, آج کوئی ایسا ناٹک یا کوئی ڈرامہ ایسا ہوتا جس میں مجرم ہوتے. لیکن بس یہ کہا ہے انہوں نے, ان کا اپنا خیال ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پیش کر دیا. لیکن آج تک تو ویسا ہی ہوتا آیا ہے. گنڈے کے بغیر ہیرو تھوڑی ہوگا, رات کے بغیر دن کا تصور کیا تھوڑی جا سکتا ہے. تو یہ ان کا خیال تھا. وہ بھی خود کو ان کے کرداروں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہتے ہیں, دیکھنے والے بھی. افلاطون المیہ کے نسوانی, گنڈوں کو دیکھ کر کے وہ گنڈا گردی سیکھتا ہے, جیسے ہیرو گیری کو دیکھ کر کے وہ ہیرو بننا جانتا ہے, ہیرو گیری سیکھتا ہے. افلاطون المیہ کے نسوانی کرداروں کے خاص طور پر مذمت کرتا ہے. جو المیہ ڈرامے ہوتے ہیں, جو ٹریجڈی ڈرامے ہوتے ہیں, جو سنجیدہ ڈرامے ہوتے ہیں, ان کے جو عورتوں والا کردار ہے نا, اس کی بھی وہ مذمت کرتا ہے. اس کی بھی وہ مذمت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ عورت عموماً عشق لڑاتی ہے. یہ تھی لکھ دیا ہے, یہ تی ہے, ٹھیک ہے, یہیں پہ آپ کر لو نا. عشق لڑاتی, روتی, بسورتی یا لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں. یعنی پورے ڈرامے بھر میں یہی سب ہوتا ہے, یا تو روتی ہے, یا عشق لڑاتی ہے, یا روتی بھی, یا پھر لڑتی جھگڑتی ہے. تو یہ نسوانی کردار انہیں پسند نہیں تھا. ہاں وہی, کچھ نہیں چلتا, یوٹیوب ٹی وی بھی نہیں چلتا. تو روتی بسورتی یا جھگڑتی یا لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں. اس لیے عورت کے جو کردار ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ عورت کا کردار بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم کو ڈرامہ پسند نہیں ہے. یہ ڈرامے کی مذمت میں یہ ساری بات ہے. تربیہ کے کرداروں کو سستا مذاق برباد کر دیتا ہے. تربیہ جو کامیڈی ہوتی ہے نا, کامیڈی موویز جو ہیں, یا کامیڈی ڈرامے جو ہوا کرتے تھے, مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ عورت یہ سب کچھ کرتی ہے, افلاطون کا, کہ یہ لڑتی جھگڑتی. حالانکہ اس نے پہلے بھی کہا ہے مردوں کے بارے میں بھائی کہ وہ مجرم زیادہ تر ہوتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گنڈا ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں. اب اس سے پہلے بھی تو پڑھے ہیں, تو اس کو بھی دیکھیے. تربیہ کہا کہ کامیڈی بھی مجھے پسند نہیں ہے, کامیڈی ڈرامہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. چلیے آگے دیکھیے. تو کہا کامیڈی ڈرامے بھی مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اندر اس کو سستا مذاق, اس کے اندر کبھی کبھی سستا مذاق کر دیا جاتا ہے. سستا مذاق بھی یہ پورے ڈرامے کو برباد کر دیتا ہے. حالانکہ تربیہ کی ایک بات البتہ افلاطون کو پسند بھی ہے, کہ جو کامیڈی ڈرامے ہوتے ہیں نا, تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم کو تھوڑا پسند بھی ہے کامیڈی ڈرامہ, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب ہم کسی کمزوری پر ہنستے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کمزوری سے ہمیں بچنا چاہیے. ارے بھائی دیکھیے کیا بول رہا ہے, کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے, اس کو دیکھ کر کے ہنس دیا, ٹھیک ہے, فنی ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو جس چیز کو آپ دیکھ کر کے ہنستے ہیں, آپ خود تو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ خود بچیں گے کہ ہاں ایسا ہم بھی کریں گے تو ہم کو بھی دیکھ کے لوگ ہنسے گا. اسی وجہ سے آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم جس چیز کے اوپر ہنستے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو مطلب ٹریجڈی ڈرامے جو ہوتے ہیں, جو سنجیدہ ڈرامے ہوتے ہیں, اس میں ایسا نہیں ہے, بلکہ جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ امریش پوری یا پھر جو گنڈا ہے وہ کس طرح سے گنڈا گردی کرتا ہے,
اور دیکھیے آج جو غنڈہ گردی کر رہا ہے، قتل عام ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ فلم سے سیکھا ہے، کہیں نہ کہیں. میں ساری بات کو متحقق طور پہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سب سیکھتے ہیں اس سے. تو اس سے جو ہے لوگ برا اثر لیتے ہیں، لیکن ہنسی والے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. چلیے اب دیکھیے آگے. مطلب یہ کہ افلاطون شاعری سے اخلاقی تعلیم کا کام لینا چاہتے ہیں، یعنی سب کو لے کر کے صرف ایک لفظ میں سمیٹا، وہ یہ ہے کہ شاعری سے اخلاقی تعلیم کا کام لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اخلاق ہماری قوم کا، ہماری تہذیب کا اخلاق بلند ہو، ٹھیک ہے، مکارم اخلاق اچھے ہوں اور اخلاق کی تعلیم انہیں ملتی رہے، اخلاقی طور پہ جو گراوٹ ہے اس کی اصلاح ہوتی رہے، اب چاہے وہ شاعری ہو یا ڈرامہ ہو، کسی سے بھی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. افلاطون اس شاعری کا حامی نہیں جس سے صرف یہ میم ہٹا دو، جس سے صرف مسرت حاصل ہو. ایسی شاعری جس سے صرف خوشی ہوتی ہے اس کا وہ حامی نہیں، اس کی حمایت نہیں کرتا ہے. اس کے نزدیک شاعری کا اصل کام زندگی کو بہتر بنانا ہے، کہ زندگی اچھی بن رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، صرف خوش ہو کر کے کیا کر لو گے. زندگی اگر اچھی بن رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تب تو وہ شاعری ہے، ورنہ وہ شاعری نہیں ہے. بھائی یہ شاعر کو اسے سمجھ میں آتا ہے نا، کہ ایسا نہیں کہ عام طور پہ شاعر کو ہی یہ پسند نہیں کرتا تھا، شاعر کو ہی شاعر بدل کرتا تھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسی شاعری کو وہ پسند نہیں کرتا تھا جو صرف مسرت دیتی تھی، بلکہ اس کے نزدیک شاعری کا اصل کام زندگی کو بہتر بنانا ہے، یعنی جو زندگی کو بہتر بنانے والی شاعری ہے یہ اس کو پسند ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ہنا بہت دیر کے بعد آئی. وعلیکم السلام. چلیے سنیے. یہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شاعر اور ڈرامہ نگار زندگی کو ویسا نہ پیش کریں جیسی کہ وہ ہے. یہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شاعر اور ڈرامہ نگار زندگی کو ویسا نہ پیش کریں جیسے کہ وہ ہے، یعنی ہماری زندگی جیسی ہے ویسی بنا کر پیش نہ کرو بھائی، اس طرح دکھائیں جیسا کہ اسے ہونا چاہیے. جیسی ہے، آپ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ صرف یہ مت دکھاؤ کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہ تو ہو گیا ایک سوال اٹھانا، بلکہ آپ ایسا ڈرامہ پیش کریں، ایسی شاعری پیش کریں جیسا ہونا چاہیے، یعنی اس کی اصلاح بنا کر کے پیش کرو. اگر کوئی عورتوں کو تکلیف دے رہا ہے، اپنی بیویوں کو تکلیف دے رہا ہے، یا ماں باپ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، تو آپ فلموں میں یہ مت دکھاؤ کہ یہ ماں باپ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، بیوی سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک ایسی فلم بناؤ جس کے اندر بیوی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، مکارم اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی تعلیم اس کے اندر اچھی دی جاتی ہے، برائیوں کو مت اس کے اندر پیش کرو. یہی کہنا چاہتے ہیں افلاطون. کہتے ہیں کہ یہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شاعر اور ڈرامہ نگار زندگی کو ویسا نہ پیش کریں جیسے کہ وہ ہے، بلکہ اس طرح دکھائیں کہ جیسا کہ اسے ہونا چاہیے. جو کردار پیش کیے جائیں وہ مثالی ہوں، وہ اچھے ہوں، تاکہ اچھے کرداروں کی نقل کرنے والے بھی اچھے ہو جائیں. یعنی گنڈوں کو نہ لائیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے کامیڈینز کو نہ لائیں، اس کے اندر جو ہے برے کردار ادا کرنے والے کو، بزدلوں کو نہ لائیں، بلکہ اچھے اچھے کرداروں کو لے کر کے آئیں جو اچھی تعلیم دے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ افلاطون معلم اخلاق تھا، اخلاق کی تعلیم دیتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ڈرامہ اور شاعری اعلیٰ اخلاقی تعلیم دیں، ڈرامہ نگار اور شاعر اعلیٰ اخلاقی تعلیم دیں. اعلیٰ اور اخلاقی شاعری کا قدردان ہونے کے باوجود افلاطون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نچلی سطح پر رکھتا تھا. اب تو کہا نا کہ مطلب سارے علم اور صداقت کی جڑ فلسفہ ہے، انہوں نے تو یہ کہا، اسی لیے اپنی شاعری کو جلا بھی دیا تھا. اچھا ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ افلاطون نے جب اپنی ساری شاعری کو جلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی شاعری بھی پسند نہیں تھی. وہ خود تو شاعری جب کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ برے درجے کی شاعری کر رہا ہوگا، کیونکہ اچھی شاعری کو تو وہ پسند کرتا تھا، بری شاعری کو پسند نہیں کرتا تھا. اسی لیے اس نے اپنی ساری شاعری کو، ساری نظموں کو جلا دیا. یعنی اس کا ذہن پہلے ایسا بنا ہوا تھا، بعد میں جا کر کے اس نے اپنی اصلاح کی افلاطون نے. خیر یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، غور کیجئے. ہر چیز جو ہے کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں صرف وہی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھنے کی کوشش کریں. چلیے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعری اچھی ہے، ڈرامہ اچھا ہے، ایسی چیزوں کو ہم پسند تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی فلسفہ کو ایک نمبر پہ رکھتے ہیں، باقی اس کے نیچے شاعری اور ڈرامہ ہے. وہی کہہ رہے ہیں افلاطون شاعری اور مصوری کو فلسفے نچلی سطح پر رکھتا ہے. اسے شکایت ہے کہ شاعر جذبات کو تو پھر وہی بات جو پہلے کہہ دی گئی، اس کو شکایت ہے کہ شاعر جذبات کو توڑ مروڑ اور مصور رنگوں کو خلط ملط کرتے ہیں اور دونوں نقل کی نقل کرتے ہیں. اچھا یہ بات نقل کی نقل، نقل النقل یہ عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں نقل نقل کہا جاتا ہے.
اور نقل کی نقل، یا پھر اس کو آسان کر کے بولیں تو نقل کی نقل کرتے ہیں یہ لوگ. کون؟ شاعر اور مصور. یہی نقل کا نظریہ دینے والے، یہ نظریہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا بڑا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے نقل کے نظریے کو، ٹھیک ہے، کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کو سمجھے کیسے، حالانکہ سب آسان بات ہے. آگے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے، افلاطون اپنے نظریہ نقل کو ایک پلنگ کی مثال سے واضح کرتا ہے. ان کو بھی واضح کرنے کی ضرورت پڑی تھی. ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ہے بھاری چیز ہے، ہم جو ہے ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں لگے گی. ہر زمانے میں لوگ اس کو نیا سمجھیں کہ یہ کیا کہہ دیا، نقل. ٹھیک ہے، اسی لیے اس نے واضح کیا پلنگ سے. پلنگ کی مثال دے کر کے واضح کرتا ہے کہ جس کی اصل شکل خدا کی دین ہے، محفوظ ہے. خدا نے جو عطا کی ہے پلنگ کی ایک شکل، ٹھیک ہے، انسان کے ذہن کے اندر جو ایک شکل آئی، ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچا کہ چوکور بنائیں گے، ذرا سا تھوڑی لمبی ہوگی اور چوڑائی ذرا اس کی کم کر دیں گے. ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا چوڑائی کم کریں گے، لمبائی زیادہ کر لیں گے. یہ شکل پہلے اس کے ذہن میں آئی، پھر اس نے اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو محسوس کیا، اور اس نے جو پلنگ پھر بنائی اس بڑھئی نے، تو یہ نقل کیا اپنے ذہن کے اندر، جو خدا نے اس کے ذہن کے اندر اتاری، ٹھیک ہے، جو صورت اس کی نقل کیا. ٹھیک ہے، بڑھئی پلنگ بناتا ہے تو اس شکل کی نقل کرتا ہے. اس طرح اس کی نقل اصل سے ایک قدم دور ہوتی ہے. جو اصلی چیز تھی وہ خدا کی دین تھی، جو اس کو سمجھایا خدا نے فطری طور پہ، اور جب اس نے اس کو سمجھ کر کے جب اس نے بنا دیا تو ایک قدم دور تھی. جو اصل تھی اس کے اندر سے تھوڑی سی کمی تو ہو ہی گئی. مصور پلنگ کی تصویر بناتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصور ہے، وہ پلنگ کی تصویر بناتا ہے، تو وہ بڑھئی کی نقل کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی تو ہو سکتا ہے خیال آیا ہو، لیکن اس نے یہ کیا کہا ہے کہ بڑھئی کی نقل کرتا ہے. بڑھئی نے جو خدا کی دین کی نقل کی تھی اس کی نقل کرتا ہے. کون؟ تصویر بنانے والا، جو پلنگ کی تصویر بناتا ہے. جو گویا اصل سے 2 قدم دور ہو گئی. ایک قدم تو بڑھئی دور تھا اور ایک قدم مصور دور ہو گیا. کیا مطلب ہے اس بے محل شعر کا؟ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو. خیر، اچھا، آپ کے پاس نوٹیفیکیشن دیر سے آیا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ساتھ لے کے چلتے. چلیے کوئی بات نہیں، یوٹیوب پہ یہ کلاس موجود رہے گی، آپ دیکھیے گا. تو کیا کہا؟ دیکھیے، میں نقل کا نظریہ پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک نقل ہے خدا نے جو دی ہے ذہن کے اندر، وہ اس تصویر کی نقل کرتا ہے. تو بڑھئی پلنگ بناتا ہے، بڑھئی کی پلنگ کو دیکھ کر کے تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے. تو یہی نقل ہو گیا ہے. بس اتنی سی بات ہے، زیادہ دماغ کو اس کے اندر نہ دوڑائیں، بے وقت ہوتی ہے. ہاں، یہی حال شاعری کا ہے. تو جیسے وہ ہے ویسی ہی شاعری ہے. کہا شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ خدا نے کوئی بات اس کے ذہن کے اندر ڈالی، اور اس نے کوئی چیز جو ہے فطری طور پہ سیکھی، اس نے نقل کی اپنی شاعری کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی وہ شعر کہہ رہا ہے وہ خدا کی عطا کردہ جو ذہنیت ہے، خدا کی عطا کردہ سمجھ ہے، اس کی وہ نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اور کہا کہ یہ جو نقل ہے نا، یہ بے وقت چیز ہوتی ہے. نقل کی نقل کرنا بے وقت ہے. بہرحال اس کو افلاطون کو شاعری کی کسی طرح سے بھی تردید کرنی تھی. اس لیے اس نے کہا کہ بھائی یہ جو شاعری، اسی کو فلسفہ تو کہتے ہیں، کہ فلسفے سے ایک انسان کو جو ہے بندر اور کتا بنا دیا جاتا ہے، گدھا ثابت کر دیا جاتا ہے منطق اور فلسفے سے. اسی طرح سے اس نے یہ کہا کہ جو شاعری ہے یہ نقل ہے کسی چیز کی، اور نقل اور اصل میں فرق ہوتا ہے بھائی. اس لیے اصل کو ترجیح دی جائے گی، نقل کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اس لیے شاعری کو چھوڑو. یہی حال شاعری کا ہے. لاسٹ میں کہہ دیا وہ بھی سکھا دیں گے ڈاؤن لوڈ کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. نقل، وہ نقل کو کیوں پسند نہیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نقل کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بے وقت ہوتی. افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے افلاطون: بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور رزمیہ شاعری. وہ شاعری جو بیانیہ ہوتی ہیں، وہ شاعری جس کے اندر جو ڈرامائی ہوتی ہے، اور جو رزمیہ ہوتی ہیں، جو جنگ و جدال کے وقت میں جو شاعری کی جاتی ہے. کہا کہ آخری 2 جو ہوتی ہیں نا، رزمیہ شاعری یا ڈرامائی شاعری، یہ تو نقالی کی اعلیٰ درجہ ہے. یہ سب آخری 2 میں نقالی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، یہ اور زیادہ نقالی ہوتی ہے اس کے اندر. بیانیہ میں یعنی فطری طور پہ جو پہلی مرتبہ جو شاعر شعر کہتا ہے، یہ بیانیہ شاعری ہو گئی. وہ جو بیان کرتا ہے
وہ کسی کی نقل وہ بھی کرتا ہے نقل، لیکن اس کے اندر نقل کا درجہ ذرا کم ہوتا ہے، لیکن جو ڈرامہ ہوتا ہے نا وہ اسی شاعری سے اخذ کر کے پھر سے اس کو ایک کردار جو ہوتا ہے کئی کرداروں سے ملا کر کے ایک کھیلے جانے والا ایک ایکٹ ہوتا ہے، اسی لیے وہ ایک نقل ہے، نقل کی بھی نقل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رزمیہ شاعری ہے وہ بھی ایک نقل ہے، تو کہا رزمیہ شاعری اور ڈرامائی شاعری میں نقل بہت زیادہ ہوتا ہے، بیانی شاعری میں تھوڑا سا نقل ہوتا ہے، لیکن نقل بہرحال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے شاعری سے دور ہو جائیے، یہ کہہ رہے ہیں افلاطون۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، جو سوال آئے گا کہ نقل کا نظریہ کس کا ہے، تو کہیں گے افلاطون کا۔ اس کا خیال ہے کہ آخری دو میں نقالی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ شاعر اور مصور کے یہاں افلاطون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے۔ افلاطون کو شاعر اور مصور کے یہاں جو ملی جلی بات جو ہے ایک چیز اور لگتی ہے، کیا؟ وہ یہ ہے کہ دونوں کی تخلیقات ٹھوس نہیں ہوتی بلکہ موہوم عکس پیش کرتی ہے۔ جو بھی وہ لکھنے والا ہے، ڈرامہ نگار یا مصور یا شاعر، جو بھی چیز بناتا ہے نا، یہ اس کے اندر وہ موہوم عکس پیش کرتی ہے، ایک وہم اس کے اندر ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے، موہوم ہے۔ پہلے تو نقالی لگتی ہے اس کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہم بھی ہوتا ہے اس کے اندر، موہوم عکس پیش کرتی ہے، اس لیے دونوں حقیقت سے کمتر درجے کی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کے اندر وہم ہوگا، گمان ہوگا، تھوڑا سا شک ہوگا، شک کا پہلو ہوگا، وہ حقیقت سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو نقل ہوگی، نقالی ہوگی، وہ اصل سے بہتر تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مصوری اور شاعری یہ اصل سے بہتر نہیں ہے، اس لیے یہ بے وقت ہے۔ تو ان کو اس کے یہاں یہی خراب لگتا ہے۔ شاعر اور مصور کے یہاں افلاطون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کی تخلیقات ٹھوس نہیں ہوتی بلکہ موہوم عکس پیش کرتی ہیں، اس لیے دونوں حقیقت سے کمتر درجے کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ فلسفہ اتنا مشکل ہے؟ آسان لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے بھائی؟ بتائیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بتائیے، کمنٹ کیجئے آپ لوگ۔ اب دیکھیے وہ فن کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب افلاطون جو ہے فن کے اوپر آتے ہیں۔ کیا فن کیا چیز ہے؟ کس کوے کا نام ہے یا پھر کس جانور کا نام ہے؟ افلاطون فن کو ایک جاندار شے سے تسلیم کرتا ہے۔ شاید جاندار شے سے کیا تسلیم کریں گے بھائی؟ کیا ایک جاندار شے کی طرح سمجھتا ہے، کی طرح سمجھتا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں افلاطون فن کو ایک جاندار جیسے تسلیم کرتا ہے، جاندار جیسا کہتا ہے، یعنی افلاطون یہ کہتا ہے کہ جیسے جاندار چیز ہوتی ہے نا کوئی، جس کا سر ہوتا ہے، دھر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے فن کا بھی جو ہے نا سر بھی ہوتا ہے اور دھر بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی اوپری سطح بھی ہوتی ہے، اوسط سطح بھی ہوتی ہے، اور مطلب نچلی سطح بھی ہوتی ہے، جو سب کے لیے ایک ضروری ہے، جو آپس ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ گہرا رابطہ رکھتے ہیں۔ وہی کہ افلاطون فن کو ایک جاندار چیز سے تشبیہ دیتا ہے، جس طرح جسم سر اور پیر رکھتا ہے ایک جاندار آدمی یا ایک جاندار کوئی چیز، اسی طرح ایک فن پارے میں آغاز، وسط اور انتہا ہوتے ہیں جو آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں، یعنی شروعات بھی اچھی ہونی چاہیے، درمیان بھی اچھا ہونا چاہیے، اور آخر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہ فن کے اوپر اترے ہیں، فن کے بارے میں جو ان کے مکالمات سے جو باتیں پیش سامنے آتی تھی، ان باتوں کو ترتیب دے کر کے اس کا تنقیدی تصور بنا کر کے یہ کہا گیا کہ فن کے بارے میں ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فن ایک جاندار جیسا ہے، جس کا شروعات بھی ہونی چاہیے، بیچ بھی ہونا چاہیے، آخر بھی ہونا چاہیے، اور سب زبردست ہونا چاہیے، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، انٹر کنیکٹڈ ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ افلاطون مشق اور مطالعے کو اہمیت دیتے ہیں اور اس فن کی قدر کرتا ہے جس پر محنت کی گئی ہو۔ یہ ہے افلاطون کے منتشر تنقیدی خیالات، بکھرے ہوئے تنقیدی خیالات جو انہوں نے ان کے مکالمے سے لوگوں نے اخذ کیا ہے، کا مختصر سا جائزہ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل پر اس نے غور کیا تھا۔ بلا شبہ اب چاہے وہ غور جیسا بھی ہو، آپ جو ہے افلاطون سے، میری باتوں کی وجہ سے افلاطون سے جو ہے نا وہ بدظن نہیں ہوئیے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ سمجھ میں آنے کے لیے اور آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جس کو ہمیں سمجھانا ہو اس کو ہم منفی کردار بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں یا مثبت کردار بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک مزاحیہ کردار لگے اور پھر اس سے آپ کا ذہن جو ہے مانوس ہونے لگے۔
پھر اس کے بارے میں جو کہا جائے گا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا رہے گا. اسی لیے میں نے اسی بات پیش کی. یہ سارے نظریات بڑے زمانے سے قبل مسیح سے چلتے آ رہے ہیں. ہماری باتوں سے وہ نظریات تھوڑی ختم ہونے والے ہیں. چلیے سمجھ میں آ گئی باتیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سارے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. یہ ہے افلاطون کے منتشر تنقیدی خیالات کا جائزہ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل پر اس نے غور کیا. بلا شبہ وہ ایک عظیم مفکر تھا. آج تقریباً کتنا عظیم مفکر تھا وہ آپ نے دیکھ لیا. آج تقریباً 25 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جدید فکر پر، نئے زمانے کی فکر پر اس کے خیالات کا عکس صاف نظر آتا ہے. آج بھی لوگ ویسے ہی کہتے ہیں. آج بھی جو ہے بری شاعری کو پسند نہیں کرتے ہیں. آج بھی جو ہے اس کی بہت ساری نظریات کے اوپر جو تنقیدی خیالات ہیں وہ بھی ایسی ہی ان کے مکالمات سے نکلتے ہیں. تب جو ہے لوگ آج اس کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جدید ذہنوں کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اگر اس نے تنقیدی پوری کتاب لکھ ڈالی ہوتی تو کیا ہوتا ہے آج. ٹھیک ہے. ارسطو، چلیے آگے پڑھتے ہیں ارسطو کے بارے میں. اب دیکھیے آگے ارسطو کے بارے میں ہم پڑھیں گے. قبل مسیح 384 میں اس کی ولادت ہوئی. ایتھنز سے 200 میل دور میں ایک اسٹاگر مطلب یہاں میں ہوئی، میں کو ڈبل لکھ دیا گیا ہے، اسٹاگر میں ہوئی اس کی پیدائش. ارسطو سکندر اعظم کو 6 سال تعلیم دی. دیکھو سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، بھائی بڑا اچھا کردار ہے پرانے زمانے کا اور تاریخ کا. ارسطو نے سکندر اعظم کو 6 سال تعلیم دی. ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، فوراً بعد، مان بعد. وہ افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا. بتائیے، شاعری کے بارے میں اس کا خود شاگرد اس کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے افلاطون سے جو ہے اس نے اختلاف کر لیا کہ سر آپ تو میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت ہارڈ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہم کو اس سے اختلاف ہے. آپ کی عزت ہم اب کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی ان باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، آپ کے تنقیدی نظریات سے. ٹھیک ہے. جی ہاں، ارسطو جو ہے افلاطون کے شاگرد ہیں. سقراط جو ہے افلاطون کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. تو ارسطو نے کیا کیا، افلاطون کی شاگردی تو اختیار کی تھی، اس کا شاگرد تھا، اسی سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ان کی عزت بھی کیا کرتا تھا، ہمیشہ ان کو کوٹ بھی کیا کرتا تھا، لیکن جو شاعری اور ڈرامے کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہی اس سے وہ اختلاف رکھنے لگا. آپ سب لوگ اس سے ابھی جو جتنی باتیں سنے ہیں سب لوگوں نے اس سے اختلاف کر لیا افلاطون سے. تو وہ تو اسی زمانے کے آدمی تھے ارسطو، وہ کیوں نہیں اختلاف کرتے؟ اور یہاں تو لوگ فلسفی ہیں بھی نہیں، ارسطو تو بہت بڑے فلسفی تھے، وہ اختلاف تو کرتے ہی تھے، کرنا ہی تھا ان کو. دیکھیے ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ. اچھا، افلاطون کو نیگیٹو کردار بنا کر کے پیش کرنے کا ہمارا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ارسطو کو بہت اچھے سے سمجھیں گے ہم. دیکھیے اب ارسطو کو ہم ہیرو مانتے ہیں کہ ارسطو نے اس سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا. اس نے افلاطون کا نام لیے بغیر اس کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ارسطو کا ہاں آپ دیکھیں نا، نقل کے بارے میں بھی سمجھیں گے. اس نے افلاطون کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. شاگرد تو تھا اور اسی سے اختلاف تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایسے نظریات کسی اور نے دیے ہی نہیں تھے، افلاطون نے ہی ایسے نظریات دیے. تو نام نہیں لیا، نام نہیں لے کر وہ خود ہی سمجھ جائیں ہم نام نہیں لیں گے، یہ والا معاملہ. ان کے سارے نظریات کو نقل کرتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے، اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کے اقوال کو اعتراض سمجھ کر کے اس کا جواب دیتے تھے. ارسطو نے 2 اہم کتابیں لکھی، پوئٹکس بوتیکا، ٹھیک ہے، یا فن شاعری نا، ہیٹورکس یعنی فن خطاب. یہ 2 کتابیں لکھی. بوتیکا میں 26 ابواب ہیں اور اسے 330 قبل مسیح میں لکھا گیا. بوتیکا میں المیہ پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، سنجیدگی پر، ٹریجڈی کے اوپر تفصیلی بحث کی گئی ہے، لیکن تربیہ یعنی ڈرامے کی بات کہی جا رہی ہے یا شاعری کی بات کی جا رہی ہے. جو شاعری ہے یا پھر ڈرامہ ہے وہ المیہ ہو یا تربیہ ہو یا رزمیہ ہو. کہا کہ المیہ پر تفصیلی بحث کیا ہے
کس نے؟ ارسطو نے. لیکن تربیہ یعنی کامیڈی اور رزمیہ پر سرسری گفتگو کی ہے، لڑائیوں والی شاعری یا لڑائیوں والے ڈرامے کے اوپر سرسری گفتگو کر دی ہے. اور غنائیہ شاعری کے بارے میں، یعنی وہ شاعری جس سے نغمہ پیدا ہوتا ہے، جو نغمے کے طور پر گائی جاتی ہے یا گیت ہوتی ہے یا پھر ترانے ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کی جو بھی شاعری تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کچھ بھی نہیں کہا گیا. تو اس سے لوگ ممکن یہ بھی مانتے ہیں کہ اس زمانے میں شاعری کے اندر غنائیت نہ رہی ہو، یا پھر اس وقت لوگ گاتے ہوتے نہ ہو، یا پھر گاتے بھی ہوں تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں لکھتے ہیں، اس کا ذہن منطقی تھا، مزاج سائنسی تھا اور فکر موضوعی تھی. یہ ارسطو کا ذہن جو تھا وہ منطقی تھا، ٹھیک ہے، لاجیکل تھا، اور مزاج جو ہے سائنسی تھا. ان کے مزاج میں سائنس تھا، وہ حقیقت کو پسند کرتے تھے. اور منطق یعنی ہر چیز کے اندر وہ لاجک لگاتے تھے، ہر چیز کو لاجیکلی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. مزاج سائنسی تھا اور فکر جو تھی وہ موضوعی تھی، اپنے ہر فکر کو کسی نہ کسی موضوع پہ وہ ڈھالا کرتے تھے. ادبی تنقید میں بوتیقہ کی حیثیت پہلی باقاعدہ تنقیدی تصنیف کی سی ہے. بوتیقہ کیا کہا کہ اس سے پہلے بھی تنقیدی مکالمات افلاطون میں تو تنقید ہے، لیکن چیدہ تنقید ہے. وہ مطلب خصوصی طور پہ جمہوریہ کے اوپر اور قانون کے اوپر کتاب لکھی گئی تھی، اہم طور پہ اس کے اندر ذکر ہے. لیکن بوتیقہ کے اندر جو ہے یہ تنقیدی تصورات کو ہی رکھا گیا ہے. اگرچہ انہوں نے غنائیہ شاعری سے بحث زیادہ نہیں کیا ہے، تربیہ رزمیہ پر سرسری گفتگو کیا ہے، لیکن المیہ کے اوپر انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں. تو اب چاہے وہ ڈرامہ ہو یا شاعری، تنقید تو تنقید ہے نا، تنقیدی نظریات جو ہیں اس کے اندر پیش کیا ہے انہوں نے. اسی لیے بوتیقہ کی حیثیت پہلی باقاعدہ تنقیدی تصنیف کی سی ہے، ٹھیک ہے، ادبی تنقید میں. اس کتاب میں ارسطو نے شاعروں کی وکالت کرتے ہوئے انہیں افلاطون کے الزامات سے بچانے، کیا کہا؟ ارسطو نے شاعروں کی وکالت کی. ارسطو اب کیا کیا؟ شاعر کا وکیل بن گیا. جن شاعروں کو افلاطون سے مار پڑی تھی، افلاطون سے بڑی بڑی باتیں ملی تھیں، ٹھیک ہے، اب اس کا وکیل بن گیا کون؟ ارسطو، ٹھیک ہے. اور افلاطون نے جو الزامات لگائے تھے ان الزامات سے ان شاعروں کو بچانے کی کوشش کیا اور شاعری کو ایک مفید شے قرار دیا. کہا میرے کلائنٹ، جیسے وکیل کہتا ہے میرا کلائنٹ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے، شاعری کر رہا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے ہمارے قوم کا. آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ قوم نقصان میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے، تو ایسا غلط ہے. انہوں نے دلیل سے ثابت کیا، دلیل سے سمجھایا. کس نے؟ ارسطو نے، کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہمارے شاعر جو لوگ ابھی رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے لائن میں، یہ سب اچھی شاعری کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے بڑی مفید باتیں اپنے اس میں کہہ دیتے ہیں. تو گویا یہ شاعروں کے وکیل بن گئے تھے. ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں ارسطو نے ان تمام مسائل کو جو افلاطون نے اٹھائے تھے ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا. یعنی ایک مطلب فلسفہ بنا دیا، انہوں نے ایک نظام فکر بنا دیا. لوگ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے اندر پورا مباحثہ کریں، اس کے اندر جو ہے مطلب قواعد بنے، اس کے اصول بنے، لوگ اس کو سمجھیں. نظام فکر بن گیا. اسی سے آپ نقل سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نقل کا جو نظریہ تھا، نقل کا نظریہ، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک نظام فکر بنا دیا. اسی لیے آج جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کس نے پیش کیا نقل کا، تو آپ جواب لکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نظام فکر ہے. اب اس کے تحت ساری باتیں آئیں گی وجود میں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں. ارسطو پیدائشی مفکر تھا جس نے چند خالصتاً جمالیاتی اصول قائم کیے، جس نے چند ہی اصول قائم کیے ہیں، لیکن وہ سارے اصول خالصتاً جمالیاتی تھے. یعنی اچھی چیزوں کو پسند کرتے تھے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے تھے، جمالیات کا عنصر اس کے اندر زیادہ ہوا کرتا تھا. یہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا ہے. شاعری کے بارے میں ارسطو کے شعری نظریات کی وضاحت کرنے سے پہلے افلاطون کے تنقیدی تصورات کو بیان کرنا ضروری ہے. بھائی وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، اتنا اچھے طریقے سے آپ نے پڑھایا افلاطون کو. اب کبھی بھی افلاطون کے ان نظریات کو آپ کے سامنے کوئی پیش کرے گا، آپ کبھی بھولیں گے کہ افلاطون کا نہیں ہے؟ ارے افلاطون کا ذکر بھی نہیں کرے گا، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ افلاطون ایسا کہہ رہا تھا. اس دن تو ہم کلاس میں پڑھے تھے، کیونکہ ہم نے اس کو گنڈا بنا دیا ہے اور ارسطو کو ہیرو بنایا ہے، وکیل بنایا ہے. دیکھیے کیا بول رہے ہیں کہ اس کے افلاطون کی تنقیدی نظریات اور تصورات کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ارسطو کے شعری نظریات جو ارسطو کے ہیں، جو وکیل صاحب کے ہیں نظریات، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک افلاطون کے تنقیدی تصورات کا ہمیں علم نہیں ہوگا. تو اب یہ تمام طلبہ کہیں گے کہ بھائی افلاطون کے بارے میں تو ابھی ہم جان ہی گئے ہیں، چلیے آپ جو ہے ارسطو کے بارے میں بتائیے. ارسطو سے پہلے افلاطون، دیکھیے مربوط کر کے ہم بیان کریں گے. ارسطو سے پہلے افلاطون کے نظریات علم و ادب پر چھائے ہوئے تھے. افلاطون ادبی نے، اب چھائے ہوئے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ افلاطون کے بعد فوراً ارسطو ہے تو کتنا زمانہ ہی گزرا کہ چھا گیا سب کچھ، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے
تو لکھنے والے نے لکھا ہے، سمجھیے، ارسطو سے پہلے افلاطون کے نظریات علم و ادب میں مانے جاتے تھے یا علم ادب میں جانے جاتے تھے۔ افلاطون ادبی نظریے کے خلاف تھا۔ افلاطون جو تھا یہ کہتا تھا کہ ادب کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کے نزدیک اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس کے خیال میں پھر سے یہاں انہوں نے مطلب جو کہا ہے، کہنے والے نے ذرا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ افلاطون برے ادبی نظریے کے، یہ کہیے برے ادبی نظریے کے خلاف تھا، اور اس کے نزدیک اس کی مثالی ریاست میں برے شاعر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس کے خیال میں شاعر کو ریاست بدر کر دینا چاہیے تھا۔ یہ سب آپ پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لیے؟ ٹھیک ہے، پیچھے پڑھ لیے۔ یہ سب کو چاہ رہا تھا کہ شہر بدر کر دیں، کیونکہ وہ جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پیش کرتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ مذہبی آدمی بھی تھا افلاطون، اور کہتا تھا کہ ہمارے خداؤں اور ہمارے جو دیوتا ہیں ان کی جھوٹی تعریف، ٹھیک ہے، جھوٹی تعریف یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، یا پھر کہیں کہیں پہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ ہے تو صرف اس صورت میں ہے کہ شاعر کو معلم اخلاق ہونا چاہیے۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے، افلاطون تو نہیں ہے، افلاطون کی روح ہوگی کہیں عالم پتہ نہیں کہاں، ٹھیک ہے، عالم برزخ میں۔ خیر آگے دیکھیے، اس کے خیال میں شاعر کو ریاست بدر کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پیش کرتا ہے۔ اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ ہے تو صرف اس صورت میں کہ شاعر کو معلم اخلاق ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے افلاطون کا یہ نظریہ ایک ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ کہ تقلید فن ہے۔ دوسرا نظریہ تقلید فن ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ تمام فنون کی بنیاد نقل پر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی فن ہے وہ سب نقالی ہے۔ وہ خدا کی عطا کردہ ایک قوت جو ہے، جو ذہن میں پہلے آتی ہے، اس کے بعد جو فن وجود میں آتا ہے تو اس خدا کی دی ہوئی عطا، اس کی وہ نقل کر کے تب جا کر کے فن وجود میں آتا ہے، تو گویا وہ نقالی ہے۔ تو ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تقلید فن جتنی ہے وہ تقلیدی چیز ہے، وہ تقلید کرتی ہے خدا کی عطا کردہ ہوا ایک صورت یا پھر ایک شکل کی تقلید کر دی ہے، تب جا کر کے وہ فن وجود میں آتا ہے، اس لیے بنیاد نقل پر ہے۔ افلاطون کا دوسرا نظریہ تھا، پہلا شاعری کی کوئی جگہ نہیں، اور دوسری مطلب نقل کا نظریہ۔ فنکار مظاہر قدرت پر مظاہر انسان کی نقل پیش کرتا ہے، خدا کی جو مظہر ہے اس پر مظاہر انسان کی نقل پیش کرتا ہے، جو انسان چیزیں بناتا ہے اس کی نقل کو وہ پیش کرتا ہے، جو ایک فنکار ہوتا ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کی اثر نو تشکیل کی۔ اس نظریے کی اثر نو دوبارہ سے کہا حضرت تھوڑی سی غلطی تھی اس کے اندر، تو چلو ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم بناتے ہیں۔ آپ نے تو مکالمے میں بات کرتے ہوئے کچھ ایسے ہی جذبات میں بول دیا ہوگا، ٹھیک ہے، افلاطون نے بات کرتے ہوئے، کیونکہ مکالمات سے ہی تو لیے گئے ہیں ساری باتیں، ٹھیک ہے، تو مکالمات میں بات کرتے، جیسے دیکھیے بات کرتے کرتے ہم نے اس کو گنڈا بنا دیا۔ اب ایسا نہیں کوئی جو ہے نقل کر لیجئے گا کہ ہاں افلاطون جو ہے بہت منفی کردار تھا تنقیدی ادب کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارسطو ان کا شاگرد تھا تو ان کے اوپر ذرا حق بھی تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ نے مکالمات میں جو بات کہی ہے ان کی ہم تشکیل کرتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کو لوگوں کے سامنے تشکیل کر کے نئے طریقے سے پیش کیا، اور آج ساری دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ فن کی بنیاد نقل پر ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ خدا نے پہلے عطا کیا، اس کے بعد لوگ جو ہے اسی کی نقل کر کے تب فن کی بنیاد رکھی، یا کوئی فن وجود میں آیا، یا پھر جو چیز مصوری ہو رہی ہے وہ سب جو ہے اسی جو نقل کا نظریہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں برا سمجھیے گا، لیکن انہوں نے ایسی ہی جذبات میں بیان کر دیا جو کچھ اس کو منفی طور پہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ارسطو نے کیا کیا، یہ ثابت کیا، اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ فن کی بنیاد نقل پر ہے۔ وہ تمام مسائل جو افلاطون نے اٹھائے تھے، ٹھیک ہے، نقل پر ہے، لیکن افلاطون کے کہنے کے طریقے کو اس نے اثر نو تشکیل دے دی۔ کس نے؟ ارسطو نے انہیں ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مربوط نظام بن گیا۔ یہ ایک ایسا خیال بن گیا جس کے اندر اصول بھی ہونے لگے، لوگوں کے خیالات بھی ہیں، آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کے متعلق سوالات بھی آتے ہیں۔ ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا، اس لیے تنقید کا اصل بانی اسے سمجھا جاتا ہے۔ تنقید کا اصل بانی اسے سمجھا جاتا ہے۔ ارسطو نے تمام فنون، مصوری، شاعری، مجسمہ سازی، موسیقی کو اعلیٰ ثابت کیا ہے۔ اسی کی وجہ سے کہا کہ نقل ہے اس لیے خراب ہے، افلاطون نے کہا، لیکن ارسطو نے یہ ثابت کیا کہ نقل ہے اسی لیے بہت اچھا ہے۔ دونوں یہاں یہیں پہ اختلاف ہے۔ نقل ہے ہم مانتے ہیں،
لیکن آپ نقل کو بری چیز سمجھتے ہیں، ہم نقل کو اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آگے، ارسطو نے نظریات سے جمالیات کو تقویت ملتی ہے۔ ارسطو کے نظریات سے جمالیات کو تقویت ملتی ہے۔ ارسطو تزکیہ و تطہیر یعنی کتھارسس کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ لوگ تزکیہ نفس بھی لکھے ہیں کہیں کہیں، آپ کہیں کہیں پڑھے ہوں گے۔ کتھارسس کا ترجمہ تزکیہ نفس، وہ شاید صوفی صاحب تھے جنہوں نے تزکیہ نفس ترجمہ کیا ہے۔ بھائی ایک لفظ ہے، اس کا آسان سیدھا سلیس سے ترجمہ کیجئے۔ اب جو ہے تزکیہ نفس جو کہہ دے گا تو وہ تو ایک نظریہ ہے نا بھائی تصوف کا۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ صوفی بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ صوفی بنیے۔ تزکیہ کا مطلب تطہیر کا، یعنی پاکیزہ ہونا چاہیے، ایک دم جو بری چیزیں ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جانی چاہیے، قوم سے، انسان کے وجود سے بھی اور ہمارے ماحولیات سے بھی، اس کا بھی تزکیہ چاہتے تھے، تطہیر چاہتے تھے، یعنی کتھارسس اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، کتھارسس کا ترجمہ تزکیہ ہے، صفائی ستھرائی، قوم کو صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے برائیوں سے، ٹھیک ہے۔ ارسطو یہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ ارسطو کے نظریات سے جمالیات کو تقویت ملتی ہے، یہ جو اچھی چیزیں ہیں، اب چاہے اس سے مطلب کوئی سبق مل رہا ہے، اصلاحی پہلو مل رہا ہے، اس کو نظر سے الگ کیجئے، قطع نظر اس سے تقویت ملتی ہے جمالیات کو۔ وہ اگر اچھا لگتا ہے، جمالی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، تو یہ مطلب وہ ارسطو کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ وہ ادب میں کلاسیکیت کا حامی تھا، کلاسیکیت کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہ بات ہو گئی اوپر۔ اب ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، یعنی ڈرامے کے بارے میں، ارسطو کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، آدھا پڑھے ہیں ابھی ہم، آدھا اور باقی ہے۔ چلیے آسانی سے سمجھ میں آ گئی باتیں۔ اب جو ہے ڈرامے کے بارے میں ارسطو کیا کہتے ہیں، دیکھیے ارسطو کے مطابق ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں۔ 1 پلاٹ، 2 کردار، 3 نمبر مکالمہ، 4 نمبر زبان، 5 نمبر موسیقی، 6 آرائش، ٹھیک ہے۔ یہ سب کی اپنی اپنی تعریف ہے، آپ لوگ آج سے نہیں ایک زمانے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پلاٹ کو انہوں نے اولیت دی ہے کہ پلاٹ ایسا ہونا چاہیے۔ پلاٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جو بیم ڈالی جاتی ہے یا پھر جو پلر لگایا جاتا ہے، یہ خام، یہ اس طرح سے جو ہے یہ جو بنیاد ڈال دی جاتی ہے، یہ کھمبا ہے صرف چاروں، ٹھیک ہے۔ یہ پلاٹ اسی کو کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ساری چیزوں کو بننا ہے، یہاں پہ اینٹ ڈالنا ہے، یہاں پہ آرائش کے لیے چیز ڈالنی ہے، یہاں پہ یہ کمرہ بنانا ہے، یہاں پہ یہ بنانا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، سب کس کے اندر ہے؟ اسی کے اندر ہے۔ اسی کو پلاٹ کہتے ہیں، جس کے اندر پوری کہانی، پوری باتوں کو پیش کیا جائے اندر سے، اسی کو پلاٹ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک پلاٹ اچھا نہیں ہوگا، پلاٹ مضبوط نہیں ہوگا، تب تک گھر اچھا نہیں بنے گا، تب تک جو ہے ڈرامہ یا افسانہ یا شاعری یا پھر کہانی جو بھی آپ لکھیں گے وہ اچھی طرح سے پیش نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ ارسطو نے المیہ کو تمام اصناف کا جوہر قرار دیا ہے۔ ارسطو نے المیہ کو یعنی ٹریجڈی کو نہیں، انٹروڈکشن کو پلاٹ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ پلاٹ کا مطلب جس کے اوپر، میں نے کہا نا، اب ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ساری چیزوں کو بنا جاتا ہے۔ ایک پنکھا ہے، پنکھے کی چاروں طرف جو ہے نا، ہم لکڑی، جو ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا ہوتا تھا نا، چاروں طرف سے لکڑی بنا دی جاتی تھی، پھر بیچ میں بنا جاتا تھا یا نہیں بنا جاتا تھا، تو چاروں طرف کی جو چیز تھی وہی پلاٹ تھی۔ اسی کے اندر میں سارے، جیسا بھی آپ کو مطلب نشان بنانا ہے، جیسی وہ مطلب نقش و نگار جیسا کرنا ہے، سمجھ جائیے نا، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی۔ ارسطو نے المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر قرار دیا ہے۔ بات جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی، آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے، ٹھیک ہے۔ افلاطون ہے، افلاطون کے نظریے کو ارسطو نے کیا کیا، شاعر بنا، شاعروں کا وکیل بنا۔ ارسطو کے جو ہے نقل کے نظریے کو اس اثر نو اس کی تشکیل کی، پھر جو ہے ارسطو اس کو منفی خیال کرتا تھا، منفی افلاطون اس کو منفی کہتا تھا، لیکن اس نے اس کے اندر سے مثبت باتیں نکالی، اس کو اچھا قرار دیا، کہا نقل اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کر رہے ہیں نقل تو کرنے دیا جائے۔ یہ ہو گیا افلاطون اور ارسطو کو ہم نے پڑھ لیا، اور یہ یہی مطلب مشکل باتیں تھی جو آپ بہت اچھے سے سمجھے یا نہیں سمجھے، ہمیں ایک مرتبہ ذرا اس کی شیورٹی دیجیے۔
اب لان جوائنس، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے. ادب میں لان جوائنس پہلا باقاعدہ رومانوی نقاد مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. لان جوائنس پہلا باقاعدہ رومانوی نقاد جانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، رومانٹک کرٹک کے طور پہ لان جوائنس پہلا مانا جاتا ہے، جہاں کے جس کے یہاں نظریہ ترفع لفظ ہے. رفع یرفع، ترفیع سے ترفع بلند اٹھنا، ترفع اور ترفع یا ترفع اور عالم وجد. ٹھیک ہے، وجد کا عالم اور اپنی جگہ سے اٹھ جانا. سیدھا مطلب سمجھو. بہت اچھا، چلیے اچھے سے سمجھ میں آ گیا. تو اب نظریہ ترفع اور عالم وجد کو سمجھو. رفع کا مطلب اٹھنا، اپنی جگہ سے اٹھ جانا، اسی کو رفع کہتے ہیں، ترفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وجد کا عالم تو سمجھتے ہی ہیں کہ اپنی حالت کو چھوڑ کر کے دوسرے حالت میں پہنچ جانا جو انسان اپنے آپ میں نہ ہو. تو یہ ایک نظریہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ نظریہ ان کے ہاں ملتا ہے، لان جانس کے ہاں. نظریہ ترفع میں لان جانس اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خالق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صاف صاف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ جانا، لیکن اب اس کا مطلب سمجھو کہ خالق یعنی تخلیق کار. خالق مت بولا کرو، خالق اللہ کی صفت ہے بھائی. ٹھیک ہے، اس کو تخلیق کار کہا کرنا، تخلیق کار یا فنکار. ٹھیک ہے، تخلیق کار عمل تخلیق میں، ٹھیک ہے، عمل تخلیق میں ایک عالم وجد میں پہنچ جاتا ہے. جو لکھنے والا ہے، شاعر ہو یا پھر ادیب ہو یا پھر فنکار ہو، ڈرامہ نگار ہو، جو بھی لکھنے والا ہو، وہ لکھنے کے وقت، ٹھیک ہے، ایک عالم وجد میں پہنچ جاتا ہے جو اس کی عام حالت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کے اس کے اوپر دوسرا عالم طاری ہو جاتا ہے. اور اس سطح سے جب وہ کوئی تخلیق کاری کے سامنے پیش کرتا ہے، اٹھ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے دوسری سطح پہ پہنچ گیا، اوپری منزل پہ پہنچ گیا، وہاں سے جو بھی تخلیق پیش کرتا ہے، جو بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو لازم ہے کہ قاری بھی اسی عالم وجد میں پہنچ جائے. تو ضروری کیا ہے کہ قاری کو تبھی وہ بات سمجھ میں آئے گی جب وہ بھی اس جگہ پہ اٹھ کر کے جائے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترفع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک شاعر یا ایک ادیب جہاں اٹھ کر کے کہہ رہا ہے، اگر آپ چاہ رہے ہو، آپ قاری ہو، آپ چاہ رہے ہو کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، بات نیچے تو آ رہی ہے اس کی، لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو بھی اسی عالم میں پہنچنا ہوگا. آپ کے اوپر بھی وہی وجد طاری ہونا چاہیے، اپنی سطح سے اٹھ کر کے اس سطح پہ پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا گیا کہ لازم ہے کہ قاری بھی اس عالم وجد میں پہنچ جائے، اس کی کیفیت خالق سے ہم آہنگ ہو جائے، تخلیق کرنے والے ہی کی طرح اس کی بھی کیفیت ہو جائے. جیسے تخلیق کرنے والا لکھتے وقت کسی چیز کی تخلیق کرتے وقت جیسا عالم اس کے اوپر طاری تھا، پڑھنے والے کے اوپر بھی پڑھتے وقت وہی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے، ہم آہنگ ہو جانی چاہیے، یعنی خالق کے جیسی ہو جانی چاہیے. وہ اپنی سطح سے اٹھ کر خالق کی سطح پر جا پہنچے اور ایک وجدانی کیفیت سے دوچار ہو جائے، اس پہ بھی وجد طاری ہو جائے. قاری اپنی سطح سے اوپر اٹھے تو یہ عمل ترفع سے ہم آہنگ ہے. یہ کیا کہا میں نے کہ اگر قاری بھی اپنی سطح سے اوپر اٹھ جائے تو اسی اٹھنے کے عمل کو ترفع کہتے ہیں. چلو نہیں سمجھو اس کو، کوئی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے، اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قاری بھی جب پڑھتے وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے چلا جائے لکھنے والے کی جگہ پہ تو اسی کو ترفع کہتے ہیں، ترفع کا عمل کہتے ہیں. اور وہ حقیقی مضمون میں ادب سے حز اٹھانے کے قابل ہو جائے. دیکھ رہے ہو لفظ بھاری بھاری کر کے آپ کو اس لیے بھاری کیا گیا تاکہ آپ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، ادب سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے. اور وہ حقیقی مضمون میں، حقیقی مضمون کیا کہو گے، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں. ٹھیک ہے، یہی سب ہوتا ہے جو آپ کو پھنساتا ہے، جس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور وہ صحیح معنوں میں ادب سے فائدہ اٹھانے، فائدہ لے لو اس کو، فائدہ سمجھنا اس کو، فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب نیچے سے اٹھ کر کے وہ لکھنے والے کی جگہ پہنچ جائے، اپنے ذہن کو اسی کے جیسا بنا لے، ویسے ہی اس کے طریقہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے، تبھی جو ہے وہ کیا کرے گا،
اس سے فائدہ اٹھائے گا صحیح معنوں میں، ورنہ پڑھ کے تو سب کو اچھا لگتا ہے، شعر سن کے سب تو واہ واہ کرتا ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو شاعر کی طرح سوچتا ہے۔ شکریہ۔ دیکھیے اٹھانے کے قابل ہو جائے، لان جانس کے مکمل نظریات کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ کہا پورے سارے نظریات کا اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے، مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ رومانوی نقاد ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک نقاد ہے، جو فن پارے کے ابلاغ کا بھی قائل ہے، جو فن پارے جو ہیں اس کے ابلاغ کا یعنی اس کو قاری تک پہنچانے کا بھی قائل ہے، وہ ادب برائے زندگی کے دعوے داروں کی طرح، یعنی ادب کو زندگی کی، جیسے افلاطون نے کہا نا کہ زندگی کے بارے میں، ایک منٹ، چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے خیالات کا میرے سلسلے میں۔ دیکھیے وہ ادب برائے زندگی کے جو دعوے دار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ادب کو زندگی کو سنوارنے والا ہونا چاہیے، ایسے دعوے داروں کی طرف فن کی افادیت اور مقصدیت پر بات نہیں کرتا، یعنی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاں ادب کو جو ہے ایسا ہونا چاہیے، اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے، اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، یعنی یہ کہتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ صرف یہی نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو محض یہ چاہتا ہے، یعنی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ فن و جمالیاتی تاثرات، فن اور فن کے اندر جو جمالیاتی تاثرات ہیں، خوبصورت چیزیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، جو عظمت خیال، جس کے اندر خیال بڑے عظیم ہو، دیکھو جمالیات سے مراد کیا ہے؟ جمالیاتی تاثرات کا مطلب جو عظمت خیال پر مبنی ہو، جس کے خیال بہت عظیم ہو، جذبات کے اندر شدت ہو کہ پڑھ کر کے جذبات بھڑک جائیں، کلام کی خوبیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادب برائے زندگی کے جو دعوے دار ہیں ان لوگوں کی باتیں اپنی جگہ رہنے دو، ہم یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو فن ہے فن کے اندر جمالیاتی تاثرات ہوں، ٹھیک ہے، جو عظمت فن، جو عظمت خیال، جو جس کے اندر خیال بلند ہو، بلند پیش کیے جائیں، اور جذبات کے اس کے اندر شدت ہو کہ پڑھ کر کے لوگوں کے اوپر ایک ہیجان طاری ہو جائے، ایک وجد کا عالم طاری ہو جائے، اور وہ سوچے کہ یہ تو کیفیت میری ہی ہے، اور میری ہی بات شاعر نے یا پھر فنکار نے پیش کر دی ہے، جس سے وہ قاری کی وجدانی کیفیت سے آشنا کروائیں، قاری کو وجدانی کیفیت سے آشنا کروائیں، جو اندر کی چیزیں ہیں، جو اس کی فطرت ہے، اس سے وہ واقف کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی لان جانسن کی، کہا کہ ایک لفظ میں دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، مجموعی جائزہ اگر لیا جائے یعنی ایک جملے میں کہا جائے، تو یہاں سے حقیقت میں ایک جملہ ہی لکھا ہے انہوں نے، اتنا بڑا جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، جملہ کہتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا جملہ ہونا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اپنے جس کے اوپر کپڑا لٹکاتے ہیں، جو تار دیکھا نا اپنے، وہ بیچ سے اگر لٹک جائے تو کیسی لگتی ہے؟ خراب لگتا ہے، وہ اچھی کب لگتی ہے؟ جب بالکل ایک دم سیدھی ہو، تو جملہ چھوٹا چھوٹا بنے گا تبھی جا کر کے وہ سیدھا سیدھا سا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، ورنہ یہاں سے لے کر کے دماغ گھوم جائے گا آپ کا یہاں تک پڑھنے میں، آپ صحیح سے سمجھیے، بس چھوٹا اس کو بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کا مجموعی جائزہ لیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ رومانوی نقاد ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ فن پارے کے ابلاغ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، قائل ہے، یہ دوسرا جملہ، وہ ادب برائے زندگی کے دعوے داروں کی طرف فن کی افادیت اور مقصدیت پر بات نہیں کرتا، وہ تو محض یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دعوے داروں کے برخلاف، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ دیکھیے کیسے بنائیں گے، برخلاف یہ چاہتا ہے، باقی یہاں سے لے کر کے یہاں تک کو چھوڑ دیں، یہ پورے کو چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیسے جملہ بنتا ہے آسانی سے۔ وہ فن پارے کے ابلاغ کا بھی قائل ہے، وہ ادب برائے زندگی کے دعوے داروں کے برخلاف یہ چاہتا ہے کہ فن و جمالیاتی تاثرات، جو عظمت خیال، شدت جذبات اور کلام کی خوبیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس سے وہ قاری کو وجدان، یہ پھر بھی اور بھی لمبا ہو رہا ہے، چلیے، ہاں الگنی ہنا آزمی تو وہی ہے کہ بڑا بڑا جملہ نہیں لکھنا چاہیے، چھوٹا چھوٹا، یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ فن اور جمالی تاثرات ہے نا ایسا ہو جس میں عظمت خیال کا خیال رکھا گیا ہو، شدت جذبات سے کام لیا گیا ہو، کلام کی خوبیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ، جس سے وہ قاری کو وجدانی کیفیت سے آشنا کروائیں۔ وہ فن برائے فن کا بھی قائل نہیں، فن کو صرف فن کے لیے لکھ دیا جائے ایسا بھی نہیں ہے،
وہ یہ نہیں چاہتا کہ فن کو صرف فن کے لیے لکھو تاکہ صرف آپ جو ہے امتحانی پرپس سے اس کو یاد کر لیجئے اور جا کر کے امتحان دے لیجئے. فن کو صرف فن کے لیے نہیں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ فن کے عظیم مقام کے ابلاغ کی بات کرتا ہے. کہا کہ فن جو ہے وہ فن کو ایک عظیم مقام ملنا چاہیے. جن کے پاس وہ فن پہنچتا ہے، پڑھنے والا یا سننے والا، وہ فن کو سننے سے پہلے جیسا ہوتا ہے، فن کو سننے کے بعد اس کی کیفیت اس سے مختلف ہو جانی چاہیے. اور قاری کو بھی عظمت کے اس مقام تک لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ قاری کا مقام پہلے سے بلند ہو جائے، جہاں خالق یعنی تخلیق کار اور قاری کے احساسات و جذبات ایک ہو جائیں، جہاں یعنی پڑھنے والا سمجھ جائے کہ لکھنے والا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، احساس اور جذبات ایک ہو جائیں. جیسے لکھتے وقت لکھنے والا روتا ہے، اسی طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی ناول یا کوئی قصہ یا کوئی فلم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے رونے لگتے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تو وہی ایسا مقام ہوتا ہے جس وقت قاری یا ناظر لکھنے والے جو ہوتے ہیں اس کے احساس اور جذبات اس قاری یا پھر سامع یا پھر ناظر کے احساس اور جذبات سے مل جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں. وہی کہتے ہیں خالق اور قاری کے احساسات و جذبات ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قاری اپنی ذاتی سطح سے اوپر اٹھ کر زندگی کے نئے رخ کو دیکھے اور لطف اندوز ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ قاری اپنی سطح سے اوپر اٹھ کر کے ترفع کا مقام حاصل کرے. یہ وجدان نہیں، یہ وجدانی کیفیت ہے. وجدانی کیفیت کا مطلب جو اس کے اندرونی کیفیت جو ہوتی ہے، جو اس کی روح کے اندر روحانی کیفیت جو ہوتی ہے. وجدانی مطلب جو اندرونی کیفیت ہوتی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ فن برائے فن کا بھی قائل نہیں ہے، بلکہ وہ فن کے عظیم مقام کا قائل ہے. وہ چاہتا ہے کہ قاری نیچے سے اٹھ کر کے ہم تک پہنچ جائے یا پھر لکھنے تخلیق کار تک پہنچ جائے اور اسی طرح سے سوچنے لگے. جیسے قاری روتا ہے اسی طرح سے آپ بھی روئیں. ہاں ٹھیک ہے، سامنے سے گزر رہے ہو، ایسا ہی لگتا ہو کہ بالکل آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ ایک دم نظارہ پیش کرتے ہیں سامنے، دیکھ کر کے رو رہے ہیں، یا دیکھ کر کے جو ہے آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ اگلے کیا ہوگا، اگلے پیراگراف میں کیا لکھا جائے گا، یا پھر جو ہے اب پتہ نہیں اس کا مطلب ہیرو کا قتل ہو جائے گا یا کیا ہوگا. آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہونے لگتی ہے پڑھ کر کے. تو جو قاری ہوتا ہے، قاری کی کیفیت تخلیق کار کی کیفیت سے بالکل ایک ہو جائیں. قاری اپنی ذاتی سطح سے اٹھ کر کے لکھنے والے کی سطح پر پہنچ جائے اور نئے رخ کو دیکھے، اس نئے رخ کو دیکھے جس نئے رخ کو خود تخلیق کار دیکھتا ہے. بات آ گئی پوری سمجھ میں یہ والے صفحہ کی؟ چلیے 17واں سلائیڈ چل رہا ہے ہمارا. وہ فن برائے فن اور فن برائے زندگی جیسے نظریات سے قطع نظر مطلب ہٹ کر کے، اس کو چھوڑ کر کے. قطع نظر آپ بار بار سنتے ہوں گے. قطع نظر اس بات کے یعنی اس بات کو چھوڑ کر کہ وہ فن برائے فن اور فن برائے زندگی کے بارے میں کیسے نظریات رکھتے ہیں، اس بات کو چھوڑ کر کے ادیب، ادب اور قاری کی مثلث بنانا چاہتا ہے، اس کا ٹرائنگل بنانا چاہتا ہے. یہ دیکھ لو، اس طرح سے بنانا چاہتا ہے. یہ قاری ہے، یہ ادب ہے اور یہ تخلیق کار ہے. کہا کہ یہ ٹرائنگل ان تینوں سے مل کر کے بن سکتا ہے. یہ ادب تبھی جا کر کامیاب ہوگا جب اس کو کوئی تخلیق کرے گا، ٹھیک ہے، تبھی جا کر کے ادب وجود میں آئے گا. اور ادب کامیاب اسی وقت ہوگا جب قاری اپنی سطح سے اٹھ کر کے یہاں تخلیق کار کی سطح پہ پہنچ جائے گا. اس کی مثلث بنا دیا، ٹھیک ہے، قاری کی مثلث بنانا چاہتا ہے، ٹرائنگل بنانا چاہتا ہے اور تینوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم قرار دیتا ہے. تخلیق کار جو لکھتا ہے تبھی جا کر کے ادب ہوتا ہے، اور ادب کیوں لکھتا ہے؟ تاکہ قاری اس کو پڑھے. اور پڑھنے والا کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ وہ بھی اسی طرح سے ذہن بنا لے جیسا تخلیق کار ذہن رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. وہی تینوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم قرار دے دیتا ہے. کون؟ لونجانس. تاثیری ادب کا پرچار کرتا ہے اور نہایت متوازن طریقے سے نقاد کی حیثیت سے فن و فکر کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یعنی وہ ادب جس سے کچھ اثر پڑتا ہے، تاثیری ادب اس کو کہتے ہیں، اس کا پرچار کرتا ہے اور نہایت متوازن نقاد کی حیثیت سے، یعنی ایک ایسے نقاد کی حیثیت سے جس کے اندر توازن ہوتا ہے، جو کہیں بہک نہیں جاتا، اس کی حیثیت سے فن و فکر کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے. کہا ایسے ہی فن کو پیش کیا جانا چاہیے. لونجانس نے عظیم ادب کے 5 خصوصیات بتائے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں بس. میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے مشکل ترین چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے لان جانس نے کیا کہا کہ عظیم ادب، سارے تو ادب ہیں لیکن ان ادب میں عظیم ادب جو ہے ان کے اندر 5 خصوصیات ہونی چاہیے. خیال عظیم ہونے چاہیے، جذبات ایک دم شدت والے ہونے چاہیے، جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر شدت ہو. صنائع و بدائع کا بہترین استعمال، یعنی صنعتیں اور جو اس کی جمالیات ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جن چیزوں کا نقش و نگار کا جو کام کیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے اچھا استعمال ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پہ. چوتھا الفاظ کا انتخاب. پانچواں الفاظ کی ترتیب، جو انتخاب کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، ترتیب کے ساتھ پیش کرنا. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں عظیم ادب کے لیے ضروری ہے. ایسا ہی ادب کہلاتا ہے. لان جانس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. ادب کے اوپر زوال کب طاری ہوتا ہے؟ اگر کوئی سوال کرے تو لان جانس اس کا جواب دیتے ہیں کہ ادب کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب اخلاقی زوال آتا ہے، یعنی اخلاق میں جب زوال آ جائے گا یا روحانی طور پہ روحانی زوال انسانوں کے اوپر طاری ہو جائے گا، تبھی جا کر کے ادب کا زوال آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب تک اخلاقی اقدار باقی رہیں گے، روحانی اقدار بلند رہیں گے، تب تک ادب زائل نہیں ہوگا، تب تک جو ہے ادب کے اقدار بلند ہی رہیں گے. شاعری آج بھی ہوتی ہے، پہلے بھی شاعری ہوا کرتی تھی، اور فلمیں پہلے بھی لکھی جاتی تھی، آج بھی لکھی جاتی ہیں، اور پہلے بھی سینز ہوتے تھے، آج بھی سین ہوتے ہیں فلموں کے اندر، اور جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے اخلاقی قدریں گھٹی ہیں، روحانی قدریں گھٹی ہیں، اسی طریقے سے ادب کا بھی زوال ہو گیا. آج کی شاعری میں کوئی دم نہیں رہا، آج کے فلمی گانوں کے اندر وہ ادب باقی نہیں رہا جو پہلے کے زمانے کے فلمی گانوں میں رہا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے. تو کہا کہ اخلاقی قدریں جب زوال پذیر ہوتی ہیں، روحانی قدریں جب زوال پذیر ہوتی ہیں، تب ادب زائل ہو جاتا ہے، جو ابھی زوال کے مرحلے میں ہے ہمارا ادب. لان جانس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے. ٹھیک ہے، تو کہا لان جانس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق کیا ہے؟ روح کی عظمت سے ہے. روح عظیم ہوگی آپ کی، روح اچھی ہوگی آپ کی، تب آپ کی تقریر بھی اچھی ہوگی، تحریر بھی اچھی ہوگی. اور روحانی طور پہ ہی آپ جو ہے ایک دم مطلب نچلے درجے پہ ہے، تو پھر آپ کی نہ تحریر اچھی ہو سکتی ہے، نہ تقریر اچھی ہو سکتی ہے، نہ پڑھانے کا انداز اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لان جانس اچھے اور معیاری ادب کے 2 پہلو بتاتا ہے. لان جانس اچھے ادب کے اور معیاری ادب کے 2 پہلو. اچھے اور معیاری عظیم ادب کے 5 خصوصیات ہیں، لیکن اچھے اور معیاری ادب کے 2 پہلو بتاتا ہے. دونوں میں فرق ہے، دیکھ لو، وہاں عظیم ادب ہے یا معیاری ادب ہے. 2 پہلو بتاتا ہے. پہلا یہ ہے کہ ادب میں اعلیٰ و عرفہ تاثرات اور وجدانیت پیدا کرنے کی قوت ہو. کسی ادب کے اندر جو ہے جو تاثر ہو انسان کا وہ اعلیٰ ہو. واہ سر کیا بات کہی ہے آپ نے، مطلب اعلیٰ درجے کی جو ہے نا آپ کے اندر وجدانیت پیدا ہو. ٹھیک ہے، اس ادب کے اندر یہ قوت ہو. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ادب زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو. یہ نہیں کہ یہ ایک زمانے تک چلا، وہ زمانہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہے اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کی نقل کرتا ہے یا پھر کسی بادشاہ کے بارے میں جو ہے ایک ادب تخلیق کرتا ہے، اس کے بارے میں قصیدہ لکھتا ہے. اب ہوا جیسے ہی وہ بادشاہ ختم ہوا، اس ادب کا مطلب ملیہ میٹ ہو گیا، وہ ادب وہ ختم ہو گیا. تو زمان و مکان سے مقید نہیں ہونا چاہیے وہ ادب، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو، زمان و مکان کی قید سے، اور تاکہ وہ زندگی بھر باقی رہے اور قیامت تک باقی رہے. لان جانس کا کہنا ہے یہ 2 ہو گیا. دوسرا یہ کہ ادب زمان و مکان سے مطلب بالا تر ہو، اور پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ ہے کہ ادب میں اعلیٰ و عرفہ تاثرات ہو. یہ اس سے مختلف ہے کہ عظیم ادب کی دوسری پہچان ہے اور معیاری ادب کے 2 پہلو ہیں. لان جانس کا کہنا ہے کہ ادنا ذہنوں کی تخلیقات کو اعلیٰ ذہنوں کی تخلیقات پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. ظاہر ہے کہ جو چھوٹی ذہن والا لکھے گا وہ اعلیٰ ذہن والا کیسے لکھ سکتا ہے؟ دونوں پر فوقیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں.
تو وہی ہے کہ جو جاننے والے ہیں، جو عالم ہیں، ان کے اوپر جاہل کو فوقیت تو نہیں دی جا سکتی. وہی کہہ رہے ہیں کہ تخلیقات کو، لان جانس کا کہنا ہے کہ ادنا ذہنوں کی تخلیقات کو اعلیٰ ذہنوں کی تخلیقات پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، اس سے بڑا نہیں کہا جا سکتا، چاہے ادنا اذہان کی تخلیقات بہتر ہی کیوں نہ ہو. اگر چھوٹی ذہن والا، دیکھو ان کا خیال ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے دوسروں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ذہن والا آدمی اگر اعلیٰ ادب ہی تخلیق کیوں نہ کر دے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ذہن والے کے ادب سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بڑا نہیں بتایا جا سکتا. یہ ہو گیا لان جانس.